ہم دو بہنیں تھیں۔ میں اپنی بہن سے بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ لوگ میرے حسن کی تعریف کرتے تو پھولے نہ سماتی۔ سچ کیوں نہ کہوں کہ لاکھوں میں ایک تھی۔ چندے آفتاب چندے مہتاب، مجھے فخر تھا کہ مجھ سا سارے زمانے میں کوئی اور نہیں ہے۔ اس گمان نے مجھے مغرور بنا دیا۔ بچپن میں ہم بہنیں ساتھ کھیلتی تھیں، ایک دوسرے سے بہت پیار تھا۔ جب ذرا عقل آئی تو اپنی ذات کا احساس ہوا، لوگوں نے صورت کی تعریفیں کی تو دماغ خراب ہو گیا۔ چھوٹی بہن کو بھی خاطر میں نہ لاتی، اسے کلو پری اور چڑیل کہہ کر مخاطب کرتی۔ اس پر عصمت دل محسوس کر رہ جاتی۔ عصمت مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن میں نے اپنی خوبصورتی کے گھمنڈ میں ہمیشہ اس کی اتنی توہین کی کہ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مجھ سے دور رہنے لگی۔ امی سمجھاتی تھیں، عفت خدا کے لیے، آسمان سے اترو زمین پر رہو، ورنہ ایک دن ایسے کرو گی کہ فنا ہو جاؤ گی۔ چھوٹی بہن تم سے پیار کرتی ہے، کیوں اس سے ایسا حقارت آمیز رویہ رکھتی ہو؟ کیا ہوتا جا رہا ہے تمہیں؟ خود نہیں معلوم تھا مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے، بس اپنی ذات کے نشے میں ہمہ وقت گم رہنے لگی۔ ابا بیچارے سفید پوش تھے، بڑی محنت سے کما کر لاتے تو ہم دو وقت کی روٹی پیٹ بھر کر کھاتے تھے۔ ماں سادہ لو اور کفایت شعار تھی، انہوں نے کبھی غرور نہ کیا۔ ہماری ہمیشہ اچھی تربیت کی صحیح کی، لیکن جب کسی کی کم بختی آتی ہے، وہ پھر کسی کے سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتا۔ میں جب اسکول جاتی، لڑکے پیچھے آتے اور کہتے، وہ دیکھو حور جا رہی ہے۔ ان دنوں میں 8ویں میں تھی، مجھے اپنے گھر کے حالات کا بالکل احساس نہیں تھا۔ امی لڑکیاں ساتھ پڑھتیں، ان سے دوستی کے شوق میں ماں سے آئے دن نت نئے لباس اور چلوئی کی فرمائشیں کرتی رہتی۔ والدہ مطالبات پورے نہ کر سکتی تو لڑتی جھگڑتی اور ان کا سکون برباد کر ڈالتی۔ مجھے پڑھنے کا شوق نہ تھا، لیکن نت نئے فیشن اور لباس کی بہت چاہ تھی، جس سے والدہ لڑکیوں کی تعلیم سے بدظن ہو گئی۔ ایک مشکل یہ تھی کہ جب اسکول میں کوئی فنکشن ہوتا، مجھے ڈرامے میں مرکزی کردار دیا جاتا، کبھی شہزادی کا رول تو کبھی ملکہ کا۔ تب ویسا لباس بھی بنوانا ہوتا، جبکہ امی جان کی وسعت سے باہر تھی۔ ایسی فضول خرچیاں۔ اس بار جب ایک فنکشن میں مجھے شہزادی کا رول ملا تو میں نے امی سے کہا کہ مجھے خوبصورت لباس بنوا کر دیں۔ وہ بولی کہ میری شادی کے دن کی خوبصورت کامدانی ساڑی رکھی ہے، اس کو کٹوا کر تمہاری مرضی کا بنوا دیتی ہوں۔ لیکن میں اڑ گئی کہ نہیں، مجھے نیا لباس چاہیے۔ اس پر والدہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے سختی سے کہا کہ ڈرامے میں حصہ لینے سے انکار کر دو، ورنہ میں تمہیں اسکول سے نکال لیتی ہوں۔ جب ضد پر اڑ گئی تو انہوں نے والد سے میری شکایت کر دی۔ انہوں نے ہم دونوں بہنوں کو ایک ساتھ اسکول سے اٹھا لیا، کیونکہ وہ اکیلی عظمت کو اسکول نہیں بھیج سکتے تھے۔ اس وقت تو بالکل احساس نہ ہوا کہ میری ضد کی وجہ سے میری چھوٹی بہن کا بھی مستقبل تاریک ہو رہا ہے۔ جب اسکول نہ گئی تو از خود نام کٹ گیا اور ہم دونوں بہنیں گھر بیٹھ گئی۔ حالانکہ عظمت کو پڑھائی کا بہت شوق تھا، مگر وہ میری وجہ سے تعلیم سے محروم ہو گئی۔ عظمت کو اسکول نہ جانے کا غم تھا، مگر میں ویسی ہی حشاش پشاش تھی۔ صبح تڑکے بیدار ہونا، تیار ہو کر اسکول جانا برا لگتا تھا۔ نیند ٹوٹتی تو برا حال ہوتا، سونا چاہتی تو ماں بار بار جھنجھوڑ کر جگاتی۔ تب سوچتی کیا مصیبت ہے، سونے نہیں دیتی ہیں، آخر کیا ملے گا پڑھ کے مجھے؟ کاش کہ امی مجھے زبردستی پڑھنے نہ بھیجا کریں۔ صبح تک سوئے رہنے کے کارن اسکول کی بلا وجہ چھٹیاں کیا کرتی اور عظمت میرے لیے پریشان ہوتی، کیونکہ میں چھٹی کرتی تو اسے بھی لازماً کرنا پڑتی۔ ہم دونوں 8ویں میں ساتھ پڑھتی تھیں۔ بڑی ہونے کے باوجود میں 1 سال پیچھے چل رہی تھی، کیونکہ ایک بار فیل ہو چکی تھی۔ ایک روز پھوپھی ہمارے گھر آئیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ہم نے پڑھائی چھوڑ دی ہے تو وہ امی پر خفا ہوئیں کہ کیوں ان کو اسکول سے اٹھا لیا۔ امی نے میرے کرتوت ان کو نہ بتائے اور کہہ کر ٹال دیا کہ پڑھ کر انہوں نے کون سا تیر مار لینا ہے، اسکول گھر سے کافی دور ہے، آوارہ لڑکے پیچھے لگ جاتے ہیں، تبھی تمہارے بھائی نے منع کر دیا کہ یہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ ہاں صحیح کہتی ہو، ہماری عفت ہے بھی اتنی خوبصورت، ضرور لڑکے پیچھے لگتے ہوں گے۔ خوبصورت بچیوں کو تو کچھ زیادہ ہی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ سچ مچ زمانہ خراب ہے۔ وہ اپنی گلی کے 1-2 لڑکے کے قصے سنا کر چلی گئی، جن کو سن کر اماں اور ہول اٹھنے لگے۔ انہیں لگا کہ انہوں نے ہمیں اسکول سے اٹھا کر بہت صحیح فیصلہ کیا ہے۔ 16 سال کی تھی کہ میرے لیے رشتے آنے شروع ہو گئے۔ ہم غریب ضرور تھے، لیکن حسن کی دولت بھی ایک قیمت رکھتی ہے۔ بے شک غریب کی لڑکی بیٹی کے لیے اچھے گھروں سے رشتوں کا آنا محال ہوتا ہے۔ یہ میرا حسن بے مثال ہی تھا، اتنے اچھے رشتے آ رہے تھے۔ جب عورتیں رشتے دیکھنے آتی امی سے اصرار کرتی کہ عفت کا رشتہ لینا ہے، انکار نہ کرو، جیسا کہو گی ہر شرط مانیں گے۔
تب اور زیادہ مجھے اپنی قدر و قیمت کا مان ہوتا۔ کتنی ناسمجھ تھی میں، جانتی نہ تھی کہ صورت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ وہ ظاہری حسن وقتی ہوتا ہے، انسان کی اصل قدر اس کی دیگر خوبیوں سے ہوتی ہے۔ اب میں اور زیادہ بن سور کر رہنے لگی۔ ہر وقت خود کو آئینے میں دیکھتی تو نشہ سا چھا جاتا۔ اس طرح میں خود پرستی کے مرض میں مبتلا ہو گئی۔ اپنی چھوٹی معصوم بہن کے احساسات کا پاس نہ رہا، اسے بہن نہیں نکرانی سمجھنے لگی کہ وہ بیچاری معمولی صورت کی تھی۔ عظمت معمولی صورت کی ضرور تھی، مگر سمجھدار بہت تھی۔ میں اسے ستاتی، وہ خاموش رہتی، میرے منہ لگنے کی بجائے گھر کے کام کرتی رہتی۔ وہ ماں کی مددگار تھی، کوشش کرتی زیادہ سے زیادہ اماں کی دعائیں لے۔ تبھی والدہ بھی اسے ہر وقت دعائیں دیتی تھی کہ وہ ان کے سکھ کا باعث تھی۔ میں زیادہ وقت لیٹی رہتی، رسالے پڑھتی، اپنے سارے کام چھوٹی سے کرواتی۔ ماں کچھ کہتی تو شور مچا دیتی، اس خیال سے کہ پڑوسی نہ سنے وہ خاموش ہو جاتی اور مجھے میرے حال پر چھوڑ کر عافیت محسوس کرتی۔ میں اپنے کپڑے عظمت سے دھلواتی اور کہتی کہ اب استری بھی کرو۔ تب بھی کبھی کبھی وہ بول پڑتی، کیوں کروں تمہارے سارے کام، کیا تم نواب زادی ہو؟ میں بڑی بہن ہونے کا روب جھاڑتی۔ وہ حکم نہ مانتی تو اس کے نئے کپڑے کاٹ کر رکھ دیتی، اس کی جوتیاں کم کر دیتی۔ وہ خوفزدہ ہو جاتی، والدہ مجھے برا بھلا کہتی، کبھی صبر کے گھونٹ پی لیتی، بس اتنا ہی کہتی، عفت دیکھ لینا، تیرا یہ غرور تیرے سامنے آئے گا میں نہ ملا دے، کہیں یہ تجھے خاک میں نہ ملا دے۔ اب والدہ میری شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن غیروں میں نہیں، اس لیے اچھے رشتے قبول نہ کیے۔ وہ کہتی تھی کہ تو نے نبھا کرنا نہیں، اپنے پھر بھی نبھا دیں گے۔ غیروں میں گئی تو خود بھی کھانا خراب ہوگی اور ہم کو بھی برباد کر دے گی۔ وہ سچ کہتی تھی۔ مجھ جیسی کم شعور لڑکیوں کا بالآخر انجام اچھا نہیں ہوتا۔ انہیں اندازہ تھا، تبھی اپنوں سے آس لگائی ہوئی تھی۔ خاندان میں میرے جوڑے کے ایک دو رشتے تھے، لیکن ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ لاکھ اچھی صورت سے ہی، مگر میں کچھ زیادہ باسیرت نہیں ہوں۔ ایک دن امی کی ایک خالہ زاد بہن عارفہ ہمارے گھر آئیں۔ یہ لوگ پہلے دبئی میں رہتے تھے، کافی امیر تھے۔ جب مدت بعد خالہ پاکستان آئیں تو بیٹے کے لیے لڑکی تلاش کرنے نکلی۔ دو چار سے تذکرہ کیا، انہوں نے کہا اگر خوبصورت بہو چاہیے تو سلیمہ کے گھر جاؤ، اس کی بڑی لڑکی بہت خوبصورت ہے۔ خالہ عارفہ کی ایک ہی آرزو تھی، ان کی بہو خوبصورت ہو، لاکھوں میں ایک ہو۔ وہ جب آئیں میں سامنے کھڑی تھی۔ اتفاق سے اس روز نہا دھو کر اپنا سب سے خوبصورت جوڑا زیب تن کر رکھا تھا، کیونکہ شام کو پڑوس میں جانا تھا، میری سہیلی فرزانہ کی سالگرہ تھی۔ دیکھتے ہی عارفہ خالہ مجھ پر لٹو ہو گئی اور اماں کے گھٹنے پکڑ کر بیٹھ گئی۔ آپا تیری بیٹی کا رشتہ لے کر جاؤں گی، مجھے نہ مت کرنا، بڑی آس لے کر آئی ہوں۔ سارے خاندان والوں کے منہ سے عفت بیٹیا کی تعریف سنی ہے۔ میں نے اسے بچپن میں دیکھا تھا، اب تو ایسا رنگ روپ نکالا ہے کہ حوریں بھی رشک کریں۔ ہاں بہن، اللہ نصیب اچھا کرے، شکل و صورت کے ساتھ اچھے نصیب بھی ہوں، تب ہی سکھ ملتا ہے۔ میں اس کے والد سے مشورہ کروں گی تو جواب دوں گی۔ خالہ عارفہ قسمیں دے کر ٹلی کہ ہاں کے سوا کوئی اور جواب نہ سنوں گی۔ امی نے والد سے بات کی، دور کا رشتہ صحیح، پر میں تو یہ رشتہ دار لڑکا بیرون ملک تجارت کی غرض سے جاتا رہتا ہے، بہت مالدار ہیں لیکن اچھے لوگ ہیں۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ تمہارے مکے والے ہیں بھائی، تم جانو، میں نہیں جانتا ان لوگوں کو، اور اگر تم مطمئن ہو تو ہاں کہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ امی نے کچھ سوچ بچار کے بعد جہاں زیب کے لیے عارفہ خالہ کو ہاں کر دی اور مٹھائی بٹ گئے۔ جہاں زیب اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، یہ چاروں بھائی کما رہے تھے اور ان کے والد کی ورکشاپ دبئی میں خوب چلتی تھی۔ اتنی دولت کے باوجود یہ لوگ میرا رشتہ بڑی منت سماجت سے لے رہے تھے۔ وہ سبھی خاندان والے کہہ رہے تھے کہ عفت کی خوش قسمتی ہے، رشتہ طے ہو گیا، لیکن میرے والدین ایک بات سے پریشان تھے کہ وہ اتنے بڑے گھر میں بیٹی کو کیسے خالی ہاتھ رخصت کریں۔ امی نے پھپھی اور چچاؤں سے بات کی، انہوں نے کہا کہ اس کی فکر مت کرو، ہم سب مل کر مدد کریں گے، انشاءاللہ تمہاری بیٹی کو کسی شے کی کمی نہ ہوگی۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوگی، ہم لڑکے والوں کی حیثیت کے مطابق ان کے شایان شان جہیز دیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ ایک غریب محنت کش کی یہ بیٹی قسمت کی دھنی نکلی۔ میرے جہیز سے دلہا والوں کا گھر بھر گیا۔ ددیال والوں کی دیکھا دیکھی ننیال والوں نے بھی میرے جہیز کی شان بڑھانے میں کمی نہیں کی۔ میری شادی کے بعد امی نے سچ مچ سکھ کا سانس لیا۔ عظمت نے بھی شکر ادا کیا کہ میں اس پر ہر وقت ایک بھوت کی طرح سوار تھی اور میں نازاں تھی کہ قسمت نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے۔ شوہر بھی خوبصورت اور مجھ پر سو جان سے فریفتہ ہے۔ اس قدر غربت میں والدین نے بیٹی کو گھر بھر کے سامان دے دیا تھا۔ شان سے غربت کی دھوپ سے نکل کر عمارت کی چھاؤں میں آ گئی، جہاں سے میری صورت دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ ساس صدقے واری ہوتی اور نندے بھی فخر سے کہتی، دیکھو ہماری بھابھی کتنی خوبصورت ہے۔
चंद माह खुशी से भरपूर गुजर गए। जिस बात की तमन्ना करती पूरी हो जाती, जिस शय की आरजू करती हासिल हो जाती। मेरे शोहर का कारोबार ऐसा था कि ज़्यादातर इनको घर से बाहर रहना पड़ता था। कभी कभी गैर मुल्क भी जाते, इनको 2 माह दो वतन से दूर रहना पड़ता। ये दूरी मुझसे बर्दाश्त न होती। जब वापस आते तब भी इनके कारोबारी साथी आ जाते, वो इनमें घिरे रहते, रात देर तक इनके पास बैठे रहते। मुझे बेहद उलझन होती थी। मैं कभी कभी एहतजाज करती, कभी रूठ जाती। वो मुझे प्यार से मना लेते, कहते दौलत तुम्हारे लिए कमाता हूँ ताकि तुम ऐश कर सको। मैं 1-2 दिन चुप रहती, फिर उलझने लगती। जब घर में ऐसी खींचातानी हो तो घर का हर फर्द डिस्टर्ब हो जाता है। पहले तो सास समझाती रही, फिर वो कुछ खफा खफा सी रहने लगी कि ये कैसी नादान बहू ले आई हूँ। सब कुछ होते हुए मूड खराब और शोहर को देखते ही मुंह लपेट कर पड़ जाती है। नंदे सारा वक्त मेरी खुशामदे में लगी रहती कि किसी तरह भाभी खुश रहे और जब हमारा भाई घर लौटे मूड खराब ना हो। जहाँ ज़ेब का खुश दिली से इस्तकबाल करे। वो अपने भाई की ज़रा सी परेशानी भी ना देख सकती थी, इसलिए मेरी गुलाम बनी हुई थी। जब मैं ना समझी जहाँ ज़ेब परेशान रहने लगे, वो घर बैठ जाते तो इनके बिजनेस से मुतल्लक लोगों के फ़ोन आने लगते। यार कहाँ हो, फलां सौदा होना था, लोग दफ्तर आए बैठे हैं। या फिर दरवाजे पर दस्तक देते और इनको लेने आ जाते। जहाँ ज़ेब चले जाते तो मैं मुंह डाफ रखती, वो ना जाते तो लाखों का नुकसान होने का अंदेशा रहता। नुसरत दुबई से आगे सूरत हाल देखी तो बहुत खफा हुए। बीवी से कहा कि तुम कैसी घर की सरबराह हो, तुमसे घर के मामलात कंट्रोल नहीं होते। शक्लो सूरत पर फरिश्ता होकर गरीब घर से लड़की ले आई हो। मैं समझा था कि आराम और सुकून की दौलत पाकर ये लड़की हमारी बात मानेगी, इस घर के सुकून का ख्याल करेगी। इसने तो मेरे बेटे की को ही परेशान करके रख दिया है। ये अपने घर की लाडो होगी, यहाँ इसे हमारे तरीके से रहना होगा। ये कहाँ की नवाबजादी है कि हर वक्त पलंग पर पड़ी रहती है, मेरी बेटियों से खिदमत लेती है और कराती भी है। सीधे स्वभाव नहीं समझती तो मेके भिजवा दो, 4 रोज़ में अकल ठिकाने आ जाएगी। अब सास की आंखें खोली, मुझसे बोली कि जब मेरी बेटियां नौकरों के होते हुए काम करती हैं, मैं खाना अपने हाथ से बनाती हूँ, तो तुम क्यों काम को हाथ नहीं लगाती। मैं शुरू से काम चोर थी, माँ के घर में तिनका भी ना तोड़ती। अगर कोई काम बादल खास्ता करना पड़ जाता, वो मूड खराब कर दिया करते। वो खराब कर दिया करती। जब सास ने ससुर का पैगाम दिया, बचाए इनके हुक्म का एहतराम करती, उल्टा सास से उलझने लगी। वो ज़्यादा कुछ कहती तो रोना शुरू कर देती और माँ के घर चली जाती। माँ को भी जाकर बढ़ा चढ़ा कर बताती कि सास झगड़ती है, ये लोग मुझ पर जुल्म करते हैं, इतने इतने नौकर हैं लेकिन मुझको काम करने को कहती हैं, जबकि सब कुछ मेरे मियाँ का है। वो इतना कमाते हैं, फिर मैं क्यों किचन में घुसी रहूं और अपने हाथ मैले करूं। अम्मी मेरी तबीयत जानती थी, मगर मेरा रोना इनसे बर्दाश्त ना होता। खाला अरफा के पास आकर इनको समझाती कि मेरी बच्ची तुम्हारी बच्ची है, इस पर इतनी सख्ती ना करो, रफ्ता रफ्ता वक्त के साथ समझ जाएगी। एक दिन उन्होंने कह दिया, सलीमा आपा ये समझने वाली चीज़ नहीं है, तुमसे समझी होगी, तुमसे समझे जो हमसे समझेगी। ये बहुत ज़िद्दी तबीयत की लड़की है, तुमने बेटी की सही परवरिश नहीं की। हम शरीफ लोग हैं, अपने हैं, गैरों में की होती ना तो वो कब का इसको चलता कर देते। शक्ल अच्छी और अमाल अच्छे ना हों तो ऐसी सूरत किस काम की। बात इसकी सही थी, मगर फतूर मेरे दिमाग में था। आईने के अक्स ने मुझे इतना घमंडी बना दिया कि अपनी औकात भूल गई। अपने आगे किसी को कुछ ना समझती थी। अम्मी मुझे और मेरी सास को अलग अलग समझा समझा कर थक गई। वो कभी मुझसे और कभी मेरी सास से उलझने लगी। एक रोज़ तो हद हो गई, जबकि मैं 3 दिन तक मियाँ से रूठी रही तो वो मेरी शिकायत लेकर अम्मी के पास गए। चाहिए तो ये था कि अम्मी दामाद का मान रखती और मुझे सर्जश करती। जाने इनके मुंह से क्यों ऐसे अल्फाज निकल गए कि मैं इस रोज़ रोज़ की चकचक से तंग आ गई हूँ। अगर मेरी बेटी भारी है तो वापस कर दो, तुम मर्द हो और ये मर्द का काम होता है बीवी और अपने घर वालों के दरमियान मतवाजन सलूक रखे। तुम्हारे अंदर कुछ कमी है जो सब कुछ पाकर भी मेरी बेटी ना खुश है। गर्ज अम्मी ने दामाद को इस रोज़ खरी खरी सुना दी कि वो दम बखुद रह गए। अम्मा की इस तरफदारी से मैंने गलत मतलब लिया, मुझे शय मिल गई। कहा कि जहाँ से मुझे अलहदा घर लेकर दे, मैं आपके कुंबे के साथ नहीं रहूँगी। ज़रा सा वक्त अब जो कारोबार से बचता है वो माँ बहनों और भाइयों के दरमियान बैठकर गुजार देते हैं। उनमें कमरे में एक कैदी की तरह पड़ी रहती हूँ। किसी तौर इन लोगों में 2 साल इकट्ठे निकाल दिए। औलाद ना हुई तो इस बात का इल्ज़ाम भी उन्हीं लोगों को देने लगी कि टेंशन में रखते हैं तभी औलाद नहीं होती। इस पर सुसर ने बावाज़ बुलंद ऐलान किया, अब हम अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगे। घर में तनाव बढ़ता गया। बेशक जहाँ से मुझे बहुत कम वक्त दे पाते थे, वो ज़्यादातर वक्त घर से बाहर रहते, लेकिन ये इनकी मजबूरी थी। एक बीवी को ये बात समझनी चाहिए कि इसके शोहर पर क्या जिम्मेदारियां हैं। देवरों और नंदों को भी अभी शादियां ना हुई थी, इनके वालिदैन सलामत थे।
بھلا وہ کیسے ان سے غافل ہو جاتے اور وہ اپنے کنبے سے کیسے علیحدہ رہ سکتے تھے۔ ان دنوں امی کے گھر میں شوہر سے روٹھ کر آئی تھی۔ ایک رات اچانک دل کا دورہ پڑا، امی بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ان کے 40ویں کے بعد والد نے کچھ رشتہ داروں سے کہا کہ آپ لوگ میری بیٹی کے سسرال والوں کو آمادہ کریں کہ وہ عفت کو منا کر لے جائیں۔ رشتہ دار میرے حالات جان چکے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا اس معاملے میں پڑنا مناسب نہیں، آپ خود بیٹی کو لے جا کر ان کے گھر چھوڑیں۔ ایک روز ابا جی نے مجھے کہا، بیٹی تیرے ناز اٹھانے والی چلی گئی اور میں بیمار رہتا ہوں، 2 لڑکیوں کو نہیں پال سکتا، تم ٹھیک سے اپنے گھر بسو گی تو کوئی عصمت کا رشتہ لے گا۔ تمہارا حال دیکھ کر اب رشتہ دار مجھ سے کترانے لگے ہیں، بیٹی تم خود اپنے شوہر کو فون کرو، وہ آ کر تمہیں لے جائے، ساس سے معافی مانگ لو اور ان کا ہر کہا مانو، اس میں تمہاری شان نہیں گھٹتی بلکہ عزت بڑھے گی۔ باپ کے سمجھانے پر میں راضی ہو گئی، وہ خود مجھے سسرال پہنچانے گئے اور ساس سے معافی مانگنے کو کہا، مگر عارفہ خالہ سخت مزاج ہو گئی تھی۔ بہادر میرا واپس آنا قبول کیا اور شرط یہ رکھی کہ میں سب کے لیے دوپہر کا کھانا بناؤں گی۔ ساس نوکروں کے ہوتے ہوئے کچن خود سنبھالتی تھی اور اپنے ہاتھ کا کھانا پسند کرتی تھی۔ میرے لیے یہ شرط کڑی تھی، جس نے کبھی ہل کر پانی نہ پیا ہو وہ کیسے اتنے سارے لوگوں کے لیے کھانا بنا سکتی تھی۔ میں تو 2 روز میں ہی ہانپ گئی، حالانکہ نندیں بھی باری باری اس کام میں میرا ہاتھ بٹاتی تھی۔ میں نے کھانا پکانے سے انکار کر دیا۔ تب ساس نے کہا کہ یہ ہمارے کسی کام کی نہیں، سگڑ ہے اور نہ کوئی گن، اوپر سے بانجھ لگتی ہے، اس کو چھوڑو، ہم تمہاری دوسری شادی کرواتے ہیں۔ مگر جہاں سے مجھ سے محبت کرتے تھے وہ خاموش رہے۔ گھر والوں نے مجھ سے بات چیت بند کر دی، وہ مجھ سے کھانے پینے کا نہ پوچھتے، بھوک لگتی خود کچن میں جا کر کھانا لے لیتی۔ اب میرا دل ان لوگوں سے برا رہنے لگا۔ ایک روز جبکہ جہاں زیب بیرون ملک گئے ہوئے تھے، میں نے کسی سے بات کی، نہ بتایا کہ جا رہی ہوں، رکشا منگوایا اور اپنے باپ کے گھر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر والد صاحب کا رنگ زرد پڑ گیا، عظمت بھی خوفزدہ ہو گئی، ہاتھ جوڑ کر بولی، باجی خدا کے لیے تم نے خود اپنے حالات خراب کیے ہیں تو خود سلجھاؤ، اپنے گھر میں بسو، ان لوگوں کی خدمت کرو ورنہ تمہارا گھر برباد ہو جائے گا۔ کیا یہ گھر نہیں ہے؟ کیا برباد ہو جائے گا؟ میں ان لوگوں کی بہو ہوں، نکرانی نہیں، بس نہ مجھے ایسے لوگوں میں ہے جو مجھ سے گھر کا کام کرنے کو کہتے ہیں۔ ابا نے کہا، بیٹی اپنا گھر جنت ہوتا ہے، اپنے گھر میں سبھی کو کام کرنا ہوتا ہے، اس میں غلط بات کیا ہے؟ میرے اتنے اچھے رشتے آئے تھے، جانے اماں کو اپنی خالہ زاد بہن میں کیا دکھا ہے، مجھے اتنے بڑے کنبے میں دھکیل دیا۔ ابا بیمار ہیں، اماں تو چلی گئی، اب لڑ لڑ کر ان کی بھی جان لوگی کیا؟ تب میں غصے میں آپے سے باہر ہو گئی اور چھوٹی بہن پر ہاتھ اٹھا دیا۔ والد نے ہانپتے کانپتے کسی طرح سنبھالا۔ اماں کی وفات کے بعد شاید خالہ عارفہ کے دل سے ابا کا بھی لحاظ جاتا رہا تھا۔ والد نے ان کو کئی فون کیے، انہوں نے جواب نہ دیا، بلکہ کہلا بھیجا، بہو بن کر رہنا ہے تو آ جائے ورنہ آنے کی ضرورت نہیں۔ ایک روز بلاخر مجھے اپنے غرور کی سزا مل گئی، بلکہ میری چھوٹی چھوٹی خطاؤں کی سخت سزا ملی۔ سسر نے اپنی بھتیجی سے جہاں زیب کا نکاح پڑھوا دیا، میں اپنی جگہ روٹھی بیٹھی تھی۔ ادھر میرے کمرے میں میرے جیون ساتھی کے لیے نئی سیج سجا دی گئی۔ سال بعد کسی نے بتایا کہ عفت، تمہیں معلوم ہے تیرے میاں نے دوسری شادی کر لی ہے، اب وہ ایک بچے کا باپ بننے والا ہے۔ یہ سن کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آئینے میں اپنی صورت دیکھی، وہ اپنی نہ لگی، صورت پر 12 بج رہے تھے۔ اب وہ شکل رہی نہ وہ غرور رہا، صورت رہ جاتی تو بھی کرتی کیا، سانپ نکل گیا، لاٹھی اور لکیر رہ گئی۔ والد اس غم کو سہ نہ سکے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد ہم دونوں بہنوں کا کوئی نہ رہا، رشتہ دار پہلے ہی بیچ میں نہ پڑتے تھے۔ امی سسرال کیوں کر جاتی کہ سوتن آ چکی تھی، اللہ نے جہاں زیب کو بیٹا دے دیا تھا وہ بھی لینے نہ آئے، جیسے ان کو میری ضرورت نہ رہی ہو۔ ایک بار فون کیا تھا کہ چاہتی ہو تو چلو الگ گھر لے کر دے دیتا ہوں، الگ رہ لینا، خرچہ دیتا رہوں گا، سوتن کو قبول کرنا ہوگا۔ میں نے ان کی یہ پیشکش ٹھکرا دی، اس میں میری نسوانیت کی توہین تھی۔ باپ کے ہوتے عظمت کا رشتہ نہ ہو سکا، لیکن والد کی وفات کے بعد پھوپھی نے اپنے دیور کے بیٹے سے شادی کروا دی۔ اس شخص کی بیوی وفات پا چکی تھی اور 2 بچے تھے۔ عظمت نے خود کو محفوظ کرنے کے لیے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ باپ کے گھر کی رکھوالی کے لیے میں اکیلی رہ گئی۔ سال بعد جب میرے شوہر کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو سوتن نے مجھے طلاق دلوا دی، انہوں نے مجھے آزاد کر دیا۔ اب ہوش آیا کہ وہ پیشکش بھی اچھی تھی، سوتن شوہر کے ساتھ اور میں الگ گھر میں رہتی، عزت سے کسی کی بیوی کہلاتی، خرچہ ملتا، شوہر بھی آتے جاتے رہتے، کیا پتہ اللہ اولاد دے دیتا، اس کی پرورش میں لگ جاتی، زندگی کا کوئی مقصد تو ہوتا۔ میری کم عقلی خاندان والوں پر کھل چکی تھی، کوئی مجھ سے ملنا اور بات کرنا پسند نہ کرتا، ایک بہن کے سوا، اب وہ بھی جب اس کا شوہر چاہتا ملانے لاتا۔ اکیلے گھر میں اکیلی تنہائی سے تنگ آ گئی، پڑھی لکھی نہ تھی کہ نوکری کر لیتی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، پہلے چچا اور کچھ خرچہ بہن دے دیتی تھی، وہ بھی بند ہو گیا، کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئی۔ اپنی کفالت کے لیے میرے پاس اس کے سوا چارہ نہ رہا
کہ کسی کے گھر ملازمہ ہو جاؤں۔ ایک محلے والی نے ترس کھا کر اپنے جاننے والوں کے گھر رکھوا دیا۔ صبح 7 بجے جاتی، شام کو 7 بجے واپس آتی، سارا دن ان کے گھر کام سنبھالتی، تب پیٹ کا دوزخ بھر پاتی۔ سوچتی ہوں کہ دوسروں کے گھروں میں کام کرنے سے اپنے گھر میں کام کرنا کیا برا تھا۔ اب وہ صورت رہی کہ حور شمائل کہلاؤں، اور نہ وہ پوزیشن رہی کہ معاشرہ عزت کی نگاہ سے دیکھے۔ اے کاش میں پہلے سوچ لیتی کہ صورت ہمیشہ نہیں رہتی اور سیرت سے ہی انسان کی زندگی بنتی ہے۔